یہ کیا ہے پتا ہے؟ جی دھاگا. یہ کس کام آتا ہے؟ یقیناً سلائی وغیرہ کے. لیکن یہ ایک اور کام آتا ہے. یہ کیا ہے؟ تالا، لاک. یہ کس کام آتا ہے؟ یقیناً لاک لگانے کے. لیکن یہ بھی ایک اور کام آتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ بچوں کو پتا ہوگا. جی یہ جھولا ہے، بچوں کا کھلونا. لیکن یہ بھی ایک اور کام آتا ہے. پاک و ہند کے اکثر مزارات پر آپ نے یہ تینوں چیزیں دیکھی ہوں گی، یعنی لال دھاگا، تالا اور جھولا. اور لوگ مختلف منتیں پوری کرنے کی غرض سے مزار کی جالی پر لال دھاگا باندھتے ہیں، اور بعض لوگ جالی پر تالا لگاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مزار کی جالیوں کے قریب چھوٹے چھوٹے جھولے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی کسی منت یا مراد پوری کرنے کی غرض سے رکھا جاتا ہے. پلیز شیخ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ لوگ منتیں کیوں مانتے ہیں، اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور لوگ یہ مزارات پر جا کر جالیوں پر دھاگے اور تالے کیوں باندھتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جھولے رکھنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ خدا جانے ان کی کیا کانسیپٹ ہوتا ہے. البتہ جھولا تو سمجھ میں آتا ہے، یعنی ان مانو کر کے ان کی شاید یہ نیت ہوتی ہوگی کہ اپنے گھر میں جھولا آ جائے. یعنی جو بے اولاد ہوتے ہیں نا، یہ شاید جھولے رکھ کے آتے ہوں گے، اور لوگ اٹھا بھی جاتے ہوں گے اس کو، جھولوں کو. یا مجاور صاحب ہوتے ہوں گے، یہ بیچتے ہوں گے. یا ہو سکتا ہے ایسے مزارات میں جہاں اس طرح کی کمیونٹی رہتی ہوگی، وہاں جھولے بکتے ہوں گے، تو مزار پہ رکھا، یہاں سے مجاور نے اٹھایا، واپس اسٹال پہ آ گیا، پھر بکا تو پھر آ گیا. یوں بھی ہوتا ہوگا. یوں تالوں کا بھی ہوتا ہوگا، چابی کا گچھا رکھتے ہوں گے، تالا کھول کے واپس بک جاتا ہوگا. خدا بہتر ہے. دھاگا کھولنا تو شاید زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہوگا، نہ دھاگا اتنا قیمتی بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ لوگوں کے انداز ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اور اس طرح کی مطلب ترکیب اسی صورت میں کر سکتے ہیں، یہ تالے لگانا یا دھاگے لگانا یا جھولے رکھنا، کہ اگر یہ بزرگوں سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا جو مستند بزرگ ہوتے ہیں، واقعی بزرگ ہوتے ہیں، لگے دم مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم کر کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا درگاہوں پر، یہ بزرگ نہیں ہوتے. سمجھے؟ یہ بزرگ کا الٹ ہوتے ہیں. واقعی جو بزرگ ہوتے ہیں، بزرگان دین، ان سے ثابت ہے کوئی کام تو کرنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ یہ ممنوع ہے. اور یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. نہ اس طرح کرنے سے کوئی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اگر کسی کی مراد پوری ہوگی تو اس کا مطلب اس سے تھوڑی ہوئی ہے، ہو گئی. کام تو ہو جاتا ہے، بعض اوقات برسوں تک نہیں ہوتا، کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. دعا بھی تو مانگتے ہیں نا بندہ، وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے. یہ سمجھا کہ وہ دھاگے نے کام کر دیا. اولاد کے لیے دعا کی تھی، تعویذ لیے تھے، بزرگوں کے پاس گئے تھے دعائیں کروانے کے لیے، تو اولاد ہو گئی تھی. یہ سمجھے کہ وہ جھولا رکھا مزار پہ تو میرے گھر میں جھولا آ گیا. تو ایسا نہیں ہے. یہ دھندے نہیں کریں، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. منت وہی واجب ہوتی ہے کہ جو اللہ کے لیے مانی اور اتنی آواز سے مانی کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو کان سے سن لیتا. وہ منت واجب ہوگی کہ ان دونوں شرطوں کے ساتھ ساتھ، کہ اس منت کے مطابق جو ہم نے منت مانی، اس کے مطابق کوئی شریعت میں وہ کام واجب بھی ہو. جیسے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں 12 نفل پڑھوں گا، یہ نیت مانی کسی نے، تو چونکہ نماز کا فرض موجود ہے، اب یہ منت ہوئی واجب، تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. پورا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اب یہ نفل جو تھے تو یہ ہیں تو نفل، لیکن اب یہ ان نفلوں کا پڑھنا یہ واجب ہو جائے گا، نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. تو یہ دھیان رکھنا ہے. باقی رہا یہ مزارات پر منت مانتے ہیں کہ میں مطلب مزار پر دیگ چڑھاؤں گا
یا لڈو چڑھاؤں گا، اس طرح کی کوئی تقسیم شیرنی کرتے ہیں، یا کوئی ایسی اچھی منت مزار کے لیے مانی، تو یہ مزار کے لیے جو منت مانی، چونکہ اس طرح کا کوئی شریعت میں واجب عبادت موجود نہیں ہے، تو یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن جو جائز منت ولی اللہ کے لیے مانی ہے نا، مزارت پہ دینے کی یا وہاں تقسیم کرنے کی، تو یہ چونکہ ایک ثواب کا کام ہے اور شرعن جائز ہے، تو اس کا بھی پورا کر دینا اچھا ہے۔ اگر کسی نے پورا نہیں کیا تو گناہ گار اس کو ہم نہیں کہیں گے، اچھا ہے کہ یہ پورا کر لے اس کو، جبکہ وہ منت مزار پر بھی ایسی منت نہیں مانی جو واجبات میں سے ہو، جس کی عبادت فلاں مزار پر میں نفل پڑھوں گا، منت تو ہو گئی، منت میں کہا تو، لیکن اب مزار پر جا کر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی پڑھ لے یا مسجد میں جا کے پڑھ لے، تب بھی منت ہو جائے گی پوری، جبکہ پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا کہ منت ہو چکی۔ اور عورت کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں پڑھے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔